تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہی شکر ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، یہی شکر ہے کہ نعمان کو امام اعظم بنا دیا، یہی شکر ہے کہ عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا، یہی شکر ہے کہ احمد رضا کو مجدد اعظم بنا دیا، اور یہی شکر ہے کہ اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیا، اور یہی شکر ہے کہ جیش محمد کو شیر نیپال بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، یہ شکر ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور محدث اعظم نیپال۔ واہ، زندہ شکر باد کرو۔ چھڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، انشاءاللہ اسی بات کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ میں حضور شیر نیپال کی بارگاہ میں بحیثیت خادم، اور یہ میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کی توجہ کا طالب ہے، الحمدللہ میں نے 18-20 سال خدمت حضور شیر نیپال کی ہے الحمدللہ، اور بہت کچھ حضور شیر نیپال نے عطا فرمایا ہے، اور جو بول رہا ہوں یہ انہی کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے جب حضور شیر نیپال سنگم نیر میں تشریف لائے تھے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل 38 سالوں سے حضور شیر نیپال میرے دولت کدے پر، میرے دولت خانے پر تشریف لایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ میری عمر اتنی نہیں ہے، میرے والد بتاتے ہیں اس وقت سے آتے ہیں، میں جانتا ہوں 38 سالوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر نیپال، شورائے اہل سنت، حضرت حیدر رضا برکاتی، حضرت محبوب رضا نظمی۔ واہ، سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ مچل گئے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غورست لہو نخلۃ فی الجنہ۔ سبحان اللہ کا مچل کے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام سے جنت میں کھجوروں کے پیڑ لگا دیا کرتا ہے۔ اچھی بات سنیں، سبحان اللہ کہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور شیر نیپال علی رحمت و رضوان نے مجھ سے خود فرمایا تھا، 1991 یا 92 کی بات ہے، تمام علماء کو جو ہے میں دلیل بنا کر اور ان کی موجودگی میں بات کہنے کی کوشش ہے اور جسارتیں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم ایسے ویسے کے ماننے والے نہیں ہیں کہ تم نعرہ لگا دو تو مانے، نہیں، اللہ نے شیر نیپال کو علم بھی دیا تھا، تقویٰ بھی دیا تھا، صورت بھی دی تھی، اللہ کے فضل سے اللہ رب قدیر نے اپنی ولایت بھی دی تھی نا۔ شیر نیپال، ارے آج لوگ پریشان ہیں شیر نیپال بننے کے لیے، چھوٹے موٹے پوسٹر میں شیر نیپال کو اپنے آپ کو لکھ لے، اور یہ اللہ یہ مقدر کی بات ہے نا، اللہ جس کو جو چاہے بنا دے، کوئی خر بنے، کوئی کلب بنے، یہ تو کسی کی بات ہے، کوئی شیر بنے، ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی خر بنے، کوئی کلب بنے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر کی بات ہے، کوئی شیر بنے، ہے نا، کہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر نیپال کو شیر نیپال اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے، ایمان ہے الحمدللہ۔ حضور شیر نیپال نے خود مجھ سے فرمایا تھا، یہ 1991 یا 92 کی بات ہے، حضور شیر نیپال پاکستان تشریف لے گئے تھے، سبحان اللہ، پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری کے دربار میں ایک مجلس کا انعقاد ہوا، یہ مجمع تو تھوڑا ہے مگر بہت زیادہ ہے، مگر اس کے بعد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ داتا علی حجویری کے دربار میں قریب 1 یا 2 لاکھ کا مجمع تھا، اور حضور شیر نیپال کی حاضری اس دربار میں ہوئی تھی۔ حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ جب اسٹیج پہ تشریف لے گئے، علماء کی ایک بھیڑ تھی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، محقق بھی تھے، مدقق بھی تھے، مفسر بھی تھے، مقرر بھی تھے، بہت سے علماء تھے، ایک عظیم مجمع تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے۔ حضور شیر نیپال فرماتے ہیں کہ جب میں اسٹیج پہ پہنچا، مجھے بھی 5 منٹ کے بولنے کا وقت دیا گیا، 5 منٹ کا وقت دیا گیا۔ جب حضور شیر نیپال کی باری آتی ہے، حضور شیر نیپال نے اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق 5 منٹ بول لیا، تو ہر عالم پکار رہا تھا، حضرت 5 منٹ نہیں، میرا وقت بھی آپ لے لیجئے، میرا وقت بھی آپ لے لیجئے، میرا وقت بھی آپ لے لیجئے، بلکہ سارے علماء کرام فرما رہے تھے، سب کی زبانی یہ بولی نکل رہی،
آپ لے لیجئے، میرا وقت بھی آپ لے لیجئے، بلکہ سارے علماء کرام فرما رہے تھے، سب کی زبانی یہ بات نکل رہی تھی، حضور میری طرف سے آپ بولیے، مجھے 5 منٹ نہیں چاہیے، ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں۔ گویا حضور شیر پال نے 5 منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں حضرت داتا علی حجویری کے دربار میں خطاب فرمایا۔ مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد عشاء کی اذان ہوتی ہے، اور عشاء کی اذان ہونے کے بعد یہ ہوا کہ صفیں درست کی جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے صفوں کا باندھا گیا، اور پھر سارے علماء کرام میں ایک بات پھلی کہ کس کو امام بنایا جائے، نماز کس کے پیچھے پڑھا جائے، کس کو امام بنایا جائے، کس کے پیچھے نماز کی ابتدا کیا جائے۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا، کوئی اس کا نام لے رہا تھا، مگر تمام علماء نے متفق فیصلہ اس پر کیا کہ جو نیپال سے آئے ہوئے مفتی جیش محمد ہے وہی ہم تمام کی امامت فرمائیں گے، ہم تمام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بات حضور شیر نیپال کے علم اور تقوی کی نہیں ہے، بلکہ ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ رب قدیر نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جب کافر بھی دیکھتا تھا اپنی زبان میں کہتا تھا یہ معلوم ہوتا کوئی دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ اس کی بولی ہے۔ مگر الحمدللہ اگر ایمان والا بھی دیکھ لیتا تھا تو الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایمان والے دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں تازگی آ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ صفیں باندھی گئی اور مسلمہ فیصلے پر عمل کیا گیا کہ شیر نیپال نماز کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت نے بارہا کہا کہ آپ پڑھائیں، آپ پڑھائیں، مگر لوگوں کی خواہش اور لوگوں کے بار بار اصرار پر حضور شیر نیپال مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب سنیں آگے کی بات، سنیں، آپ کا دل بچل جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب قدیر نے ہمیں کس بندے سے جوڑ رکھا ہے کہ جس کا چرچا صرف بحران میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے، پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان اور مصر تک ہو رہا ہے۔ قطر کے اندر پروگرام ہوئے ہیں، مسقط کے اندر پروگرام ہوئے ہیں، ہندوستان کے اندر پروگرام ہوئے ہیں، یہ مقبولیت کی نشانی ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے کہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ذکر کرو اللہ تمہارا چرچا کر دے گا، مگر جب وصال کے بعد میں نے حضور شیر نیپال کے پروگراموں کی فہرست دیکھی، لسٹ دیکھی، تو سمجھ میں آ گیا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ایسی ہی چرچے کیا کرتا ہے، اللہ اس کے ایسی چرچے کیا کرتا ہے۔ بہرکیف نماز عشاء کی تکبیر کہی گئی، حضور شیر نیپال نے نماز پڑھوائی، سارے لوگوں نے نماز۔ اس سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، بات جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آج نعرے لگانے والے بہت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بہت جگہ لگتے ہیں، مگر عمل کہیں کہیں ہوتا ہے۔ یہ میں شاید کہ کسی کو میری بات کڑوی لگے مگر حق بول رہا ہوں۔ آج اور کچھ دنوں پہلے کی بات، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے تک جو علماء کرام ٹی وی مووی فوٹو سے بچتے تھے، آج ہم نے ان کو خود دیکھا ہے وہ ویڈیو بنا کر تقاریریں کر رہے ہیں۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت صرف نعرہ مت لگاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کو مانو، دل سے مانو، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے داعی کا نام شیر نیپال تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی نہیں بلکہ سپاہ سالار کا نام شیر نیپال تھا۔ حضور شیر نیپال وہ شخصیت ہے کہ خواب میں اعلیٰ حضرت نے مصافحہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے نا۔ شیر نیپال وہ شخصیت ہے کہ جب مدینے میں حاضر ہوئے تو ایک چادر لے کر ایک بندہ آیا اور قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ ہمیں وہاں سے اشارہ ہوا ہے کہ آپ کا استقبال کیا جائے۔ اس ذات کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم نیپال، واہ زندہ باد۔ نماز کی بات ہوئی تکبیر سے پہلے، یہ ہوا کہ مجمع بہت زیادہ ہیں، 50,000 یا 60 لاکھ، 50,000 یا 60 لاکھ نہیں بلکہ 2 لاکھ سے زیادہ کا مجمع۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کیسی پڑھی جائے، اتنے دور تک آواز کیسے پہنچے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ مائک لگایا جائے، مائک پہ نماز ہوگی۔ حضور شیر نیپال نے فرمایا ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں، اور جو بات جنک پور اور نیپال میں کہتے ہیں وہی بات پاکستان میں بھی کہتے ہیں۔
واہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں کریں گے. اگر نماز پڑھنی ہے تو بغیر مائک کے نماز ہوگی. سبحان اللہ تو کہیے سبحان اللہ. میں علماء سے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نماز ہوگی بغیر مائک کے ہوگی. اب اس پہ کچھ دیر تبصرہ ہوا کہ اتنا مجمع ہے, کیسے نماز کی ادائیگی ہوگی, کیسے دور تک آواز پہنچے گی. یہ جو ہے ماحول خراب نہ ہو جائے اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ مائک لگایا جائے. مگر حضور شیر نیپال نے فرمایا نہیں نہیں, اگر ہم نماز پڑھائیں گے تو نماز بغیر مائک کی ہوگی. سبحان اللہ. اب سارے علماء کی میٹنگ ہوئی اور سارے علماء نے ایک زبان کہا, حضور نماز جیسے چاہے آپ پڑھائے مگر نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے. نماز مائک پہ پڑھائے یا بغیر مائک کے پڑھائے مگر حضور نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے. سبحان اللہ. پہلے مکبر لگائے گئے, نمازیں ہوئی اور نماز کے بعد کی حالت سبحان اللہ. جو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, جب حضور شیر نیپال تشریف لاتے تھے تو ایک مجمع ہوتا تھا اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کم از کم ایک بار ہاتھوں کو چومنے کا موقع مل جائے, ہے نا. یہ صرف آپ کی خواہشیں نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان کے اندر اتنے بڑے مجمع میں ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس عالم بعمل کا مصافحہ کر لوں, ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے دوں, ان کے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ لوں. بلکہ نماز ہو گئی, دعائیں ہوئی اور دعا کے بعد یہ ہوا کہ مصافحہ شروع کیا جائے. مصافحہ کرنے لگے. حضور شیر نیپال فرماتے ہیں کہ ایسی محبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ادھیر دی تھی کہ کوئی میری پیشانی چوم رہا تھا, کوئی ہاتھ چوم, کوئی پیٹ چوم رہا تھا, کوئی بازو چوم رہا تھا. جس کو جو میسر آتا تھا وہ چومتا تھا. میرے بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں دل میں اپنے معاملات کو سامنے کیا اور پوچھنا چاہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اسی آیت کی طرف میری نظریں گئی کہ فاذکرونی اذکرکم, تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا چرچا کرے گا, اللہ تمہارا چرچا کر دے گا. آخری بات کہ حضور شیر نیپال انتقال پرملال کے بعد تدفین تک پورے 50 گھنٹے بیت چکے تھے. کتنے؟ انتقال ہونے کے بعد کتنے گھنٹے بیت چکے تھے؟ 50 گھنٹے. آدمی تو ٹائٹ ہو جاتا ہے 10 گھنٹے میں, 50 گھنٹے بیت گئے تھے. مگر سبحان اللہ, کہیں نا سبحان اللہ. پورا مجمع حضور شیر نیپال کے نام پہ گئے. سبحان اللہ. حضور شیر نیپال کو جب غسل دیا گیا, اور جن لوگوں نے زیارت کی ہو جانتے ہیں, دیکھا انہوں نے, جب غسل دیا گیا سبحان اللہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کے بیٹھیں گے, اور چہرے پہ وہ نور تھا, وہ روحانیت تھی. اس وقت میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں, اس میں ردیف کافیہ شور حضرات نہ دیکھیں, چہرے کو دیکھ کر ایک بات میں نے کہی تھی کہ بعد غسل و کفن جب پڑی رخ پہ نظر میری, بعد غسل و کفن جب پڑی رخ پہ نظر میری, مثل قمر چمک رہا تھا چہرہ جیسے ملت کا. حضور شیر نیپال اور وہ لوگ, بڑی کوشش ہی ہوئی حضور شیر نیپال کے جنازے میں آنے والوں کو روکا جائے. ارے کس کو روکو گے آپ, فرشتے آئے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مومن صالح کے انتقال پر اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. مگر کتنا بڑا مجمع تھا, نیپال نے بھی مانا, اور تاریخ ہو گئی کہ نیپال کی تاریخ میں ایسا مجمع دیکھنے کو نہیں ملا ہے. اتہاس ہو گیا نیپال کا کہ ایسا مجمع کبھی نہ دیکھا. مگر بہت سے لوگ اس میں کوشش کیے, پرچے بانٹے گئے, اعلانات کیے گئے. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے شیر نیپال کا چرچا کروا دیا. تم روکنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ذریعے شیر نیپال کا چرچا کر دیا. بہت سے لوگ واٹس ایپ نہیں چلاتے ہیں, بہت سے لوگ فیس بک نہیں چلاتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. مگر تم ان کے پاس بھی گئے اور کہا ان کے جنازے میں مت جاؤ. ارے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ مفتی جیش محمد, ارے وہ تو اللہ کے ولی ہے, مفتی جیش محمد جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم پیدل ہی پیدل, سائیکل نہیں, ہم پیدل جائیں گے مگر شیر نیپال کا جنازہ پڑھ لیں گے. تم نے روکنے کی کوشش کی, تم نے روکنے کی کوشش کی, مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا مجمع بھیجا, ایسا مجمع بھیجا. کتنے روکنے والے روکیں گے, نہیں روک پائے. اچھا یہ بھی کہا بہت سے لوگوں نے کہ 10,000 کا یا 5,000 کا مجمع رہا ہوگا. ارے ظالموں, تم یہ بات کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے جنازے میں 5,000 بھی نہیں آئیں گے.
ہے نا. یہ بات تم اپنے تعلق سے کہنا چاہ رہے ہو, دبانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ لوگوں کو یاد نہ رہے کہ 7 لاکھ یا 10 لاکھ کی تو حد تک یہ اندازہ ہے, مگر خدا کی قسم اس سے زیادہ مجموعہ تھا. اور اگر نیپال اور ہندوستان کے بارڈر کا مسئلہ نہیں ہوتا تو قسم خدا وحدہ لا شریک کی لہنا کی سرزمین کم پڑ جاتی, لہنا کی سرزمین کم پڑ جاتی, اور حضور شیر نیپال کے دشمنوں کا کلیجہ ویسی جل اٹھتا. اللہ نے فرمانا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, ہے نا. کوئی جلتا ہے تو عشق نبی میں جلتا ہے. جلنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. موم بتی بھی جلتی ہے, کاغذ بھی جلتا ہے. کاغذ جلتا ہے کسی کو روشنی نہیں دیتا, موم بتی جلتی ہے تو روشنی پھوڑتی ہے نا. جلنے کا انداز الگ الگ ہے. کوئی جلتا ہے کسی کے دل میں آگ لگتی ہے تو عداوت کی لگتی ہے, اور کسی کے دل میں آگ لگتی ہے تو عشق نبی کی لگتی ہے نا. عشق نبی کی آگ لگے تو ابو بکر ہو تو صدیق اکبر بن جائے, عشق کی آگ لگے تو عمر ہو تو خطاب بن جائے, عشق کی آگ لگے تو علی ہو تو حیدر قرار بن جائے, عشق کی آگ لگے تو عبد القادر ہو تو غوث اعظم بن جائے, عشق کی آگ لگے تو خواجہ معین الدین ہو تو خواجہ اعظم بن جائے, عشق کی آگ لگے تو احمد رضا ہو مجدد اعظم بن جائے. اور اگر عشق کی آگ لگتی ہے نیپال میں ایک شخص کے دل میں تو جیش محمد ہو تو شیر نیپال بن جائے. شیر نیپال ہو, جیش محمد ہو تو شیر نیپال بن جائے. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, آگ دونوں طرف لگتی ہے. عداوت کے دل میں بھی, جس کے دل میں عداوت ہو وہاں بھی آگ لگ رہی ہے, اور جس کے دل میں محبت ہو وہاں بھی آگ لگ رہی ہے. مگر عداوت کی آگ تمہیں جلا دے گی اور یہ محبت کی آگ تمہیں جلنے سے اور جو ہے مٹنے سے محفوظ کر دے گی. اگر سمجھ میں میری بات نہ آئی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد کر لو. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور بہت سے میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ روکا جائے, اور اس منظر کو دیکھ کے میں نے ایک بات کہا تھا, ہے نا. اس منظر کو دیکھ کے میں نے ایک بات کہی, اس کو میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنے شعر میں بدل دیا اور کہا جلنے والوں جلو مقدر تمہارا جلنا. جلنے والوں کو کون روکے, ہم بھی جل رہے ہیں وہ بھی جل رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم عشق شیر نیپال میں جل رہے ہیں, اور کوئی ان کی عداوت میں جل رہا ہے. مگر آج کا فرماتے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور میں نے کہا تھا جلنے والوں جلو مقدر تمہارا جلنا ہے. علامہ اصغر امام صاحب کی توجہ تھا, جلنے والوں جلو مقدر تمہارا جلنا ہے, اور کر گیا تاریخ رقم جنازہ جیسے ملت. اللہ رب قدیر کا فضل ہے کہ ہم اچھے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ استاد گرامی حضرت علامہ مفتی مصلح الدین صاحب صدیقی برکاتی معتمد حضور شیر نیپال نے بہت بڑا یہ کام کیا ہے, اور 13 سال مسلسل 13 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رکھے, سچوں کے ساتھ رکھے, اور زندگی باقی رکھے تو ایمان کے ساتھ, اور دنیا سے لے جائے تو ایمان کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کوئی بولے یا مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے, جو حق ہے رضا کا خانوادہ بول دیتا ہے.